إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه۔ کیا قے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کی دو شکل ہیں۔ بذات خود قے کا ہو جانا، معدے میں کسی گڑبڑی کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، خوراک کے غیر مناسب ہو جانے کی وجہ سے، بے شعوری طور پر زیادہ کھا لینے سے، اگر قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جو شخص قے ہونے کا سبب خود بنے، مثال کے طور پر کھایا پیا، فجر کی صلاۃ ادا کی، اب اسے روزہ رکھنا ہے، روزہ اس کا شروع ہو چکا ہے، منہ میں ہاتھ ڈالا اور قے کر دیا عمدن، جان بوجھ کر کے، سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں اس کا دخل ہے، اس کے اختیار سے ہوا ہے۔ یا جان بوجھ کر کے ایسی غذا لیتا ہے سحری میں کہ صبح 7-8 بجے تک اس کو قے ہو جائے، یا کوئی انجیکشن، کوئی ٹیبلٹ لیتا ہے کہ اس کو نہار رمضان میں قے ہو جائے، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں کہ جو جان بوجھ کر کے قے کرے اس کا روزہ ٹوٹتا ہے، اور جو جان بوجھ کر کے نہ کرے، بے شعوری طور پر ہو، اس کا اس میں کوئی اختیار نہ ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ 1962 نمبر ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ من استقع فقد افطر، یہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے فرمایا۔ کیا ہے؟ صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، اذا استقع الصائم افطر، صائم نے، روزہ دار نے جب قے کو طلب کیا، قے خود کیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ومن زرعه القیء لم یفطر، اور جس کو قے خود ہو جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح ابن خزیمہ 1962۔ من زرعه القیء کا مطلب کیا ہے؟ اے غلبہ و سبقہ، قے غالب آ جائے، آدمی تھام نہ سکے، کچھ گاز اور کچھ گیس کے ساتھ منہ بھر کر کے پانی و کھانا سب نکل آئے، انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، اس کو کہتا ہے من زرعہ القیء، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہاں یہ فرق اس حدیث میں ہم نے دیکھ لیا۔ دوسری حدیث دیکھیے، یہاں ٹوٹ جانے کی دلیل ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے توڑتا ہے تو اس پر قضا ہے، اس کی دلیل دیکھیے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابو داؤد میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، من ذرعه القیء فلا قضاء علیہ، جس پر غلبہ پا جائے، قے آ جائے، یوں ہی انسان کنٹرول نہ کر سکے، اس پر قضا نہیں ہے، کیونکہ جب اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں تو اس پر قضا بھی نہیں ہے۔ ومن استقع فعلیہ بالقضاء، ومن استقع فعلیہ القضاء، اور جس نے قے خود کیا ہے اس پر قضا ہے، کیونکہ اس کا روزہ ٹوٹے گا تو اس پر قضا بھی ضروری ہے۔ اور جب جان بوجھ کر کے انسان کرے تو خالی ایسے قضا سے نہیں ہوگا، اس کو توبہ بھی کرنا پڑے گا کہ فرض کو ترک کیا ہے، حرمت کو پامال کیا ہے، نہار رمضان میں روزہ کو جان بوجھ کر کے توڑا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس پر واجب قرار دیا تھا، تو وہاں ندامت کا اظہار بھی کرے، اللہ رب العالمین سے توبہ بھی کرے، اور اس روزہ کی وہ قضا کرے۔ اچھا، جان بوجھ کر کے اگر کرتا ہے
تو عمدن کا لفظ موجود ہے سنن ترمذی کے اندر، میں روایت پڑھ دیتا ہوں۔ وَمَنِ اسْتَقَعَ عَمَدًا 720 نمبر پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جس نے قے کیا جان بوجھ کر کے، فَعَلَيْهِ الْقَضَاء، تو اس پر قضا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، یہ فرق کیوں کیا جاتا ہے کہ خود قے ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس پر قضا بھی نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے قے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا بھی، اس پر قضا بھی ہے؟ تفریق کیوں کی گئی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ 286 نمبر، لاسٹ آیت میں فرمایا اللہ رب العالمین انسان کو مکلف اسی چیز کا بناتا ہے جس کی اس کے اندر طاقت ہو۔ تو قے جب خود ہوا ہے، انسان نہیں کنٹرول کر سکا کسی بیماری کو، جیسے معدے میں خرابی کو جیسے، تو پھر انسان کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ سورہ تغابن آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ رب العالمین سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اور یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، وہ نہیں کنٹرول کر سکا اور قے کو نہیں روک سکا۔ اور دین آیا ہے رفع حرج کے لیے، ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العالمین نے تمہارے دین کے اندر کوئی حرج نہیں بنایا ہے۔ موزہ پر مسح کرنا ہے، رفع حرج کے لیے ہے۔ پانی نہیں ہے تیمم کر لیجئے، رفع حرج کے لیے ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں پڑے رہتے ہیں کہ موٹے موزہ پر مسح کریں کہ پتلے موزہ پر مسح کریں۔ حرج کو رفع کرنے کے لیے شریعت آئی ہے کہ موزہ پہن لے مسافر، 3 دن 3 رات اس پر مسح کرے، یہ رفع حرج کے لیے ہے۔ تو جیسے حرج ہے موٹا موزہ نکالنے میں، ویسے ہی حرج یا اس سے زیادہ حرج ہے پتلا موزہ نکالنے میں پیر سے۔ پھر موٹے اور پتلے کا فرق کرنا، چرمی کہنا، سوتی کہنا، اونی کہنا، یہ سب فرق کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رفع حرج کے لیے شریعت ہے، اس میں حرج پایا جا رہا ہے، لہذا اس کو ختم کیجئے، اور 3 دن 3 رات مسافر مسح کرے، 1 دن 1 رات مقیم مسح کرے، اور اسی طریقے سے پانی نہ پائے تو تیمم کر لے۔ اب کوئی تیمم کر رہا ہے کہے کہ نہیں تیمم اس طرح ہونی چاہیے، وہ مغلیوں کے ہاتھ میں مٹی ڈالیے، یہاں ڈالیے، وہاں ڈالیے، ایسا کیجئے ویسا کیجئے، نہ، حرج کو رفع کیا گیا ہے۔ وضو کا پانی نہیں ہے، تیمم کر لو، پریشان مت ہو، وہ آسانی پیدا کر دے گی۔ کیا کہ ایک ضربہ زمین پہ مارو اور بائیں دونوں ہاتھ سے پہلے چہرے پہ مسح کر لو، اور پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر، اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر، ہو گیا۔ حرج میں آپ کو نہیں ڈالا گیا شریعت میں۔ تو یہ فرق شریعت نے خود کیا ہے، لہذا جو شخص جان بوجھ کر کے قے کرے گا اس کا روزہ ٹوٹے گا، اس کو قضا بھی کرنی ہے، اور جو شخص اس کے بغیر اختیار سے جس کو قے ہو اس کا نہ تو روزہ ٹوٹے گا، نہ ہی اس پر قضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شرعی مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔